अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कायद हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी वापसी पर एकदम बयानबाजी बहुत तेज हो गई है। दोनों, चाहे हुकूमती बेंचेस हों या मुस्लिम लीग नून हो, दोनों की तरफ से धड़ाधड़ बयानात आजकल हम सुन रहे हैं। आज भी इमरान खान साहब ने तर्जुमानों से जो मुलाकात की, मीटिंग की, उसमें भी कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है मतलूबा अफराद को वापस लाना, और यह कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत पर बहुत सियासत कर रही है मुस्लिम लीग नून। ये आज की बात है, लेकिन इससे 2 दिन पहले आपको याद होगा वफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अब वापस लाया जाएगा। बरतानिया मार्च में खत लिख दिया गया था। क्या कहा था उन्होंने, जरा सुनिए। नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बना के चले गए थे। डॉक्टर्स को और अपने टेस्ट को उन्होंने फच किया। लंदन में इलाज तो अपना क्या, एक एक्सरे तक तो किया नहीं इन्होंने। नैब को रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉरेन ऑफिस के थ्रू इंग्लैंड की हुकूमत से उनको वापस भेजा जाए। उनको वापस लाना अब जरूरी हो गया है। हमारी अब कोशिशें और तेज हो गई हैं, वापस लाएंगे नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब की बेल कोर्ट से भी एक्सपायर कर चुकी है, पंजाब हुकूमत भी उनकी बेल को खारिज कर चुकी है, तो इसलिए अब उनका जो स्टेटस है वो एक मफरूर का है। तो इनको वापस लाने के लिए तमाम जो कानूनी तरीकाकार है वो इख्तियार किया जाएगा। मियां साहब की बीमारी का जब शुरू हुआ 26 अक्टूबर को हंगामी बुनियादों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बेल दी थी 8 हफ्ते की। 6 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब अस्पताल में एडमिट हुए थे। 16 रोज तक रहने के बाद 6 नवंबर को, यानी अक्टूबर की 20 तारीख को अस्पताल गए। 6 नवंबर को उनको वो घर गए वहां से जाती उम्रा। 29 अक्टूबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजीजिया केस में उनको 8 हफ्ते की बेल दी, जबकि वफाकी काबीना ने 8 नवंबर को मशरूत इजाजत दी मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर जाने की, और उसके लिए एक बॉन्ड मांगा गया 7 अरब रुपए का। आपको याद हो, उन्होंने कहा कि जो वो करते हैं वो 7 अरब का है। मुस्लिम लीग नून ने इनकार कर दिया ऐसा कोई बॉन्ड देने से, और 17 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने कंडीशनल इजाजत दी कि उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बार जो मुतवातिर पंजाब हुकूमत को और कोर्ट को जमा कराई जाती रहेंगी, और इस कंडीशन पर मियां साहब बाहर गए। जब तक ये सारा मामला चलता रहा तकरीबन 1 महीने, दोनों साइडें एक दूसरे पर बीमारी और सेहत पर सियासत करने का इल्जाम लगाते रही। तहरीक इंसाफ क्या कहती थी, जरा सुनिए। नून लीग के अंदर एक दड़ा है जो अब नवाज शरीफ की सेहत के ऊपर सियासत कर रहा है। मरियम नवाज सियासत खेल रही है। मुस्लिम लीग नून खुद मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से सियासत कर रही है, और ये हर तरफ से आवाजें आती रही। यही बयानात मुस्लिम लीग नून की जानिब से, यही इल्जामात लगते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि वो सियासत कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत पर। ये नौमौलूद जो सियासतदान हैं वो नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत चमका रहे हैं। मियां साहब को अस्पताल जाना, क्या इस पर भी सियासत हो रही है? आप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। इन्होंने उनके इलाज को तमाशा बना दिया। नवाज शरीफ ने तमाशे का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अभिनंदन के लिए आपके पास बहुत सहूलियात है, और जिसने अभिनंदन का त्यारा गिराने की सलाहियत पैदा की इस मुल्क के अंदर, उसको आप इलाज भी देना नहीं चाहते, और उसके ऊपर आप घटिया सियासत कर रहे हैं। तो ये सियासत का इल्जाम दोनों तरफ से मुतवातिर लगता रहा। फिर मियां साहब की बाहर जाने का, जैसे मैंने पहले बताया कि काबीना ने फैसला किया, और उस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। 16 नवंबर को इजाजत दी गई मियां साहब को बाहर जाने की। 19 नवंबर को मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए। जिस वक्त वो बाहर जा रहे थे तो उससे पहले इमरान खान साहब खुद और उस वक्त की हुकूमती वुज़रा ये कहते थे कि मियां साहब बीमार हैं, इस वजह से उनको जाने दिया जा रहा है। हमें ये दरखास्त की जाती है कि उसको बाहर जाने दो ह्यूमैनिटेरियन रीजंस के लिए। हम डॉक्टर्स की रिपोर्ट देखते हैं, रहम आ गया। मैंने अपनी सारी कैबिनेट को कहा कि ठीक है, तकलीफ है, जाने दो। मामला ये है कि वो बीमार है, आंसर इज यस। सवाल ये है कि उनको बैरून मुल्क इलाज की जरूरत है, आंसर इज यस। इनको तकलीफ हुई थी दिल में, जिसको हम एंजाइना कहते हैं। कुछ देर उनको सांस में भी तकलीफ हुई, उनको एक माइनर हार्ट अटैक हुआ। सो ये कहा गया उस वक्त के बीमार है। लेकिन जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब 19 नवंबर को रवाना हुए लंदन के लिए, उस वक्त सब बदल गया। हुकूमत ने बार बार जगह जगह ये इल्जाम लगाया कि मियां साहब बीमार नहीं थे, रिपोर्टें जाली हैं। क्या कहा, जरा सुनिए।
جب میں نے نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا اگر یہ باہر نہ گیا تو کسی ٹائم پہ جا سکتا ہے. جہاز دیکھ کے مریض ایک دم ٹھیک ہو گیا یا وہ لندن کی ہوا لگی تو ٹھیک ہو گیا. انگور کھاتے ہوئے ڈائبٹک پیشنٹ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا جس کی دھاگوں کے اوپر زندگی تھی, گھنٹہ بھر گھنٹہ منٹ کھا نہیں رہتے. یہ آپ وزیر اعظم والی بات کر رہے ہیں. انگور سامنے, ریڈ مفلر, انگوٹھا انہوں نے کام کو دکھایا. پہلے میں نے سعودی عربیہ گیا تھا, بھاگ گیا تھا, اب میں یہاں جا رہا ہوں, کرنا ہے کر لو. میں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر عدنان اور وقار سے تفتیش کی جائے. لوگ پوچھ رہے تھے کہ جنازہ منگل کو ہونا ہے یا بدھ کو ہونا ہے. میں نے کہا یہ کفن اٹھا کے دیکھنا لندن سے نکلے گا. وہ یہاں سے تشریف لے گئے اور وہاں پہ جا کے جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ وہ جو شدت تھی بیماری کی جو ان کے رپورٹس میں نظر آ رہی ہے وہ اتنی شدت نظر نہیں آ رہی. ان کی پھرتیوں نے تو آپ سب کے دعووں کی بھی نفی کر دی ہے اور ماشاءاللہ خشاش بشاش تندرست میاں صاحب کا جو چہرہ ہے وہ سارے میڈیا کو بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کے سنسنی خیز بریکنگ نیوز تھی ان کو بھی انہوں نے جھٹلا دی ہے. یہ بیان بازی شروع ہو گئی کہ میاں صاحب بیمار نہیں ہیں, سامنے انگور رکھے تھے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا میں نے جب دیکھا تو وہ تو بیمار مجھے نہیں نظر آئے. اس وقت یہ بات شروع ہوئی کہ کیا میاں صاحب کی رپورٹس جعلی بنائی گئی, اور یہ موقف بہت سے وفاقی وزراء, اب تو تقریباً پوری کابینہ آ کر ٹی وی سکرینز پر یہ بات بار بار کہتی ہے کہ یہ رپورٹس جعلی ہیں اور جعلی رپورٹس بنا کر میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر بھیجا گیا ہے. کس نے بنائی ہے اس پر بھی آئیں گے, کیوں کس طرح بن گئی, کون کون اس میں شامل تھا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اس وقت کے حکومتی وزراء, جیسے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں, کہ یہ بات بار بار کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب بیمار ہیں. پھر میاں صاحب ملک سے باہر چلے گئے. انڈرٹیکنگ یہ تھی کہ رپورٹس گائے بگائے پاکستان بھیجی جائیں گی. بہت سی تصویریں ان کی منظر عام پر آئیں ملاقاتیں کرتے ہوئے. جب بھی یہ تصویر آتی ہے جس میں میاں صاحب باہر کافی پی رہے ہوں, کہیں واک کر رہے ہوں, کہیں ملاقات کر رہے ہوں, تو ایک ہنگامہ اور طوفان پاکستان میں کھڑا ہو جاتا ہے. تحریک انصاف کہتی ہے یہ بیمار نہیں ہیں, میاں صاحب تو نوجوان لگ رہے ہیں, یہ کس طرح بیمار ہو سکتے ہیں. اور اس پر سیاست, بیان بازی اور سب کچھ اپنی تقریباً پیک پر اگر کہیں کہ یہ سیاست ایک دم پھر ہلہ گلہ اور بیان بازی کی طرف چلی جاتی ہے. بہرحال اب میاں صاحب باہر ہیں. حکومت کا یہ ماننا اور موقف ہے کہ جن رپورٹس کا وعدہ کیا تھا, جس کی ذمہ داری شہباز شریف صاحب نے اٹھائی تھی کہ یہ رپورٹس بھیجی جاتی رہیں گی, وہ رپورٹس ہمیں نہیں بھیجی جا رہی. کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. یہ میڈیکل بورڈ نے باقاعدہ لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے پاس ہیماٹولوجیکل رپورٹ نہیں آئی. ان کا پیٹ سکین ہوا, اس پیٹ سکین کی کوئی رپورٹ نہیں آئی. جو ان کی کارڈیک انٹرونشن کے لیے رینل فنکشن ٹیسٹ ان کی بھی رپورٹ بھجوائیں. ریٹن ڈاؤن اسپیسیفک رپورٹس, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی جہاں ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے ان کے آفیشیل لیٹر پیڈ پہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا ڈائگنوسس کی ہے اور انہوں نے کیا ٹریٹمنٹ کیا, تاکہ ہم کوئی اوپینین دے سکیں. یہ بات ہوئی کہ کہا گیا کہ رپورٹس نہیں آ رہی, اور آج بھی حکومتی موقف یہ ہے کہ رپورٹس نہیں آ رہی. کیا میاں صاحب کو حکومت واپس لانا چاہتی ہے؟ کیا حکومت میاں صاحب کو واپس لا سکتی ہے؟ یہ تو بڑے بنیادی سوال ہے, لیکن ان کا جواب لینے سے پہلے ذرا شیخ صاحب کو سن لیں. وہ کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو نہیں لا سکے, حسن نواز, حسین نواز, علی عمران, ان سب کو نہیں لا سکے, تو ان کو کیسے لا سکتے ہیں؟ ذرا سنیں. حکومت کی خواہش تو ہے وہ آپ ہے کہ نہیں آگے ہم اسحاق ڈار کو نہیں لا سکے اور سلمان کو نہیں لا سکے, تو نواز شریف کو لانا جو ہے وہ آسان کام تو نہیں, لیکن خواہش ہے کہ وہ واپس آئیں اور اپنے کیس کا ٹرائی. ساتھ ہی شیخ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ 5 سال کی حکومتی گارنٹی دے کر میاں صاحب ملک سے باہر گئے ہیں. اب یہ ہے وہ ڈیل کا حصہ یا گارنٹی جس کی بات شیخ صاحب کر رہے ہیں. کوئی ارینجمنٹ ہے جس کے تحت وہ باہر گئے ہیں, وہ ارینجمنٹ کیا ہے؟ لیکن عمران خان کہیں نہیں جا رہا, لیکن اس وقت ہر طرف حکومت کی طرف سے ایک ہی شور آ رہا ہے, میاں صاحب کو واپس لانا ہے. فیصل واڈا صاحب وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, بہت شکریہ آپ کا بھی. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ میاں صاحب کو واپس تو لانا ہے, پر لائیں گے کیسے؟ بہت شکریہ کاشف صاحب. دیکھیے کاشف صاحب, جب وہ جا رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے, میں نے, فواد نے بڑا رجسٹ کیا تھا اس چیز کو. کیبنٹ میں بھی کیا تھا, کیبنٹ کے باہر بھی کیا, پریس کانفرنس میں بھی کیا, شوز میں بھی کیا. ہم تو 2-3 وزیر تو پہلے دن سے اس چیز کے مخالف تھے. ہم بڑے کلیئر تھے کہ جو ہو رہا ہے, جو 65 سال سے ملک میں ہوتا رہا ہے, وہ ڈرامہ پھر سے ہو رہا ہے. لیکن جو لانے کا طریقہ کار ہے, انٹرپول کے ساتھ ٹریٹی ہے نہیں ہے, کہاں تک پہنچے گی, کیا ہوگا. اسحاق ڈار صاحب مفرور ہیں, ان کے
शहबाज शरीफ हाँ, साहब के दामाद हैं, बेटे लेकिन हैं इसमें नवाज शरीफ एक साहब फर्क के। है इन केसेस में कि बाकी लोग कन्विक्टेड नहीं, सजा याफ्ता नहीं, मियां साहब सजा याफ्ता है। क्या उससे फर्क पड़ेगा? क्योंकि आपको याद होगा जिस वक्त भेजा था उस वक्त भी शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि हम बरतानिया को खत लिखेंगे, उनको बताएंगे हमारा कन्विक्टेड मुजरिम वहां पे आ रहा है और इस वजह से हम उनके साथ ये अरेंजमेंट करेंगे कि ऐसा कि कोई अरेंजमेंट है, या खत लिखा आपने 2 मार्च का और उसका जवाब भी कोई जवाब आया? वैसे देखिए मुझे वो तो शहजाद अकबर साहब ही बता सकते हैं बिकॉज दैट्स फ्रॉम आवर एरिया, बट मैं समझता हूँ कि कोशिशें पूरी 100% की जाएंगी। वो एफर्ट्स के बाद रिजल्ट क्या आता है वो भी हमारे मुल्क में 65 साल तमाशा हमने देखा है कि किस तरह लोग जाते हैं, किस तरह आ जाते हैं, फिर उनको वापस बांध के भेज दिया जाता है फ़्लाइट्स के अंदर, सीटों से बांधते हैं, फिर वो लीडर बन के आते हैं। तो अभी तो तमाशा है और मेरे ख्याल से ये जो तस्वीर आई है उसके बाद तो पाकिस्तानी कौम के लिए खुद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये वो लीडर हैं नवाज शरीफ साहब जो इस मुल्क में इत्तेसाब के नाम पर भाग गए, मंडेला बनने की कोशिश कर रहे थे तो वैसे सेक्रीफाइस भी करें, कोविड आया उस टाइम पे वो मौजूद नहीं थे, फिर बेल की मुद्दत ख़त्म हो गई, उसके बाद इतने सब चीज़ों के बावजूद अगर कौम में से अगर 2 आदमी भी इनको कंधे पे बैठाते हैं तो ये तो क्वेश्चन मार्क। चलो मैं कौम के इशू पे आता हूँ, आएंगे मियां साहब वापस? देखिए जैसे उनके डॉक्टर्स उनको कह देंगे कि अब आपकी सेहत ठीक है, आप जा सकते हैं वापस, तो ज़रूर आ जाएंगे। वो कैसे पता चलेगा कि डॉक्टर क्या कह रहा है? वो डॉक्टर की रिपोर्ट आ जाएगी। कहाँ आएगी? अदालत में आ जाएगी। कब? इसी कार्रवाई के दौरान जो चल रही है। क्योंकि हुकूमत ये कहती है आप रिपोर्ट नहीं भेजते। देखिए हम वो अदालत में मामला है, हम भेज देंगे, अदालत को दे देंगे रिपोर्ट। सो पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं, अदालत से खुद पब्लिक को पता चल जाएगा। सो अदालत को बता देंगे। अदालत को आखिरी कब बताया था? अदालत को आखिरी जब हम गए थे वहीं भी बता दिया, हमारी अपील लगी, उसके बीच में ये भी मामला टेकअप हो जाएगा। हाँ लेकिन अदालत ने भी, आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तो हेयरिंग सुनी होगी कि अगर कुछ नहीं है फिर मफरूर है, अगर हुकूमत एक्सटेंड नहीं करती तो फिर मियां साहब, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, यू रियलाइज दैट? जी हाँ, उसमें हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है ना कि जो बातें हम करते हैं उनसे इनको इतराज़ है, इख्तलाफात हैं। जो हमारा मौक़िफ़ हुकूमत पंजाब के साथ है, अब वो मौक़िफ़ लेके जाएंगे अदालत के पास, अदालत से कहेंगे आप फैसला कर दें। ठीक, लेकिन देखिए ये भी पूछा गया डॉक्टर अदनान जो कि हर रोज़ कभी ट्वीट के जरिए कभी बयान के जरिए कहते थे कि ये प्लेटलेट काउंट आज 4000 है, 6000 है, 8000 है। जब उनसे लंदन में पूछा प्लेटलेट काउंट क्या है, उन्होंने कहा ये कॉन्फिडेंशियल है। सुनिएगा डॉक्टर साहब को। सर वो रिपोर्ट मेरे स्थान थी ना जो वो करते थे, वो मेरे इंग्लैंड होगी, फंस जाएंगे। अच्छा, मेड इन इंग्लैंड में फंस जाएंगे। जी सुनिए, सुनाइएगा। के हवाले से बता दीजिए कि अभी मियां साहब के प्लेटलेट्स की क्या? देखिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दैट इज़ प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल, आई कैन नॉट शेयर। वो हर पेशेंट का अपना रिकॉर्ड होता है। प्लेटलेट्स की क्या सिचुएशन है सर, वो भी बता दें। काउंट कितना है? बहुत सी चीज़ें आर प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल। But this is something platelets we're talking about. 35,000 were the one. So जब यहाँ थे तो रोज बताते थे, वहां जाके कहते हैं कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेट है। ये डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं उन्होंने क्यों कहा। नहीं आप बताएंगे क्योंकि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है ना इसमें। मैंने तो अब बता दिया आपको, जो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है वो अदालत में जब हम बात करेंगे, हमारे वकील साहब सारी चीज़ें फैक्ट सामने रखेंगे। जो हमने हुकूमत पंजाब के आगे स्टांस लिया और जो हम स्टांस देंगे, हम कहेंगे जिनकी वजह से हमारी रिपोर्ट्स को रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा, ऑथेंटिकेट नहीं किया जा रहा, वो स्टांस जब हमारा अदालत में आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि हमने क्या स्टांस लिया, डॉक्टर्स ने क्या लिखा, वो रिपोर्ट्स आ जाएंगे। फिर अदालत मौजूद अदालत है, अदालत आलिया फैसला कर ले कि हमारी जो है वो सफिशिएंट रीजनिंग है या नहीं है। मार्च में हुकूमत ने खत लिख दिया था, इसका मतलब है मार्च से पहले से तो रिपोर्ट्स नहीं आई और हुकूमत भी यही कह रही है पंजाब की सर रिपोर्ट्स नहीं दे रहे। आपको लगता है कि वहाँ सब चले गए हैं तो उनकी फायदा, सियासत होती रहेगी, सियासत चलती रहेगी। हमारी रिपोर्ट्स के ऊपर ये डिसएग्री करेंगे ना, हमें अगर आप हमें रिपोर्ट्स नहीं देते, आप जेनेरिक्स बात करते हैं ना, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कहते हैं जेनेरिक बात ना करें, हमें रिपोर्टें दे के प्लेटलेट काउंट क्या है, देखें ये जो टेस्ट कराया इसका रिजल्ट क्या है। जो काशिफ हमारी बात है ना सिंपल कि अगर आप हमारी मुंसिफी इनसे कराएंगे तो हमें कौन सा इंसाफ मिलेगा। हमारे मुंसिफ ये नहीं है, हमारे मुंसिफ है लेकिन इन्होंने निकाला, वो तो निकाला तो वो तो अदालत ने कहा कि आप निकालें और उनको निकालना पड़ा क्योंकि हालात इस तरह के। डॉक्टर्स की रिपोर्ट तो ये खुद भी मान रहे थे, इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट है, सबकी वजीरों की, कुछ लोग डिसएग्री कर रहे थे। लेकिन अब वो सब चीज़ें जब ऑन रिकॉर्ड हम लेकर आएंगे और हम सब्सटेंशिएट करेंगे कोर्ट के बीच में कि जी ये फैक्ट्स हैं, ये फिगर्स हैं, अब आप देख लें गवर्नमेंट उससे डिसएग्री करती है, हमारे यहाँ ये मौक़िफ़ है, अब जो आप फैसला फरमा दें उसके ऊपर तामील होगी। वाडा साहब जब आप कहते हैं कि रिपोर्टें डॉक्टर हुई हैं, ये मानते हैं आप? मैं तो मानता हूँ। यानी जाली रिपोर्टें बनाई गई थी, यानी किसी ने 2 नंबरी की है, यानी रिपोर्ट जो मियां साहब का प्लेटलेट काउंट 4000 था उसमें 4000 नहीं था, ये मानते हैं आप? मैं जाती राय दे सकता हूं। आप भी मानते हैं, फवाद चौधरी भी मानते हैं, हर वजीर आजकल तो मानता है, सब मानते हैं ना, शिबली फराज ने उसने कहा है, सब मानते हैं। क्या क्या है इसको देखने के लिए कि किसने बनाई है ये रिपोर्ट? इसकी पूरी कार्रवाई हो रही होगी, हो रही होगी या होनी चाहिए? नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, उल्टा लटकाना चाहिए। हाँ लेकिन क्यों कार्रवाई नहीं हुई अब तक? होगी ना, अभी तो ये सब देखें, चीज़ों कन्विंस देखें। काशिफ साहब, प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट करता है,
ٹیم آگے ٹیم کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے. اب اگر میری وزارت میں وہ مجھ پہ ٹرسٹ کریں, میں اپنے نیچے لوگوں کو ٹرسٹ کر رہا ہوں, تو جو انفارمیشن میرے پاس ہے کہ وہ میں نے پرائم منسٹر ٹیبل بیٹھ کے تھرمو میٹر لگا کے تو چیک کرے گا یا کوئی ٹیسٹ تو نہیں کرے گا. آپ کی ہیلتھ منسٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ رپورٹس بالکل ٹھیک ہے, 2 دن پہلے کا انٹرویو. دیکھیے کاشف صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ بھی رپورٹ نہ خود چیک کر رہی تھی نہ رپورٹ خود بنا رہی تھی. ان کو بھی نیچے سے فیڈ آ رہی تھی. یا نیچے میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر, آپ کو پتہ ہے. نیچے کا جو طبقہ ہے جو ان سب چیزوں کو مینیج کرتا ہے, وہ تو پاکستان میں کوئی نام نہیں. میں آپ کو بیٹھے بیٹھے بیمار کر سکتا ہوں, میں بیٹھے بیٹھے آپ نے وہ بھی خبریں دیکھی ہوں گے کہ وہ کئی دفعہ لوگوں کو مار بھی دیتے ہیں, چیزیں آ جاتی ہیں, وہ تو چھوڑ دینا ہے. تو خبر سے لوگوں نے خیر نہیں دیکھی ہے کہ کسی کو زبردستی مار دیا ہو کسی نے. میں آپ کو ایک کا کیس میں تھا کہ کوئی آدمی زندہ تھا, اس کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ. زلفی بخاری کا بھی آیا ہے ریسنٹلی, اس کو اپولوجائز کیا ہے. کس کا؟ زلفی بخاری کا, اس کو مار دیا. ٹھیک ہے, آئی خبر. ہاں لیکن بس اس طرح صرف الزام لگا دینا, یہ تو سیاست تو ہمارے ملک میں ہے اور یہ پالیٹکس تو ہے. کاشف صاحب کہ میری تو ریکویسٹ آپ سے سمپل سی ہے, کچھ انکوائری کرا لینا. سر میری بات, آپ پھر وہ آپ لوگ مسئلہ یہ ہے کہ جو روٹ ہے اس کو نہیں پکڑنے کو تیار ہے. ایک روٹ یہ ہے کہ ایک آدمی اس ملک کا وزیر اعظم تھا, وزیر اعظم بننے کے بعد وہ کنوکٹ ہو گیا, وہ جیل چلا گیا. جیل میں اس کو اچانک سے بیماری آ گئی. بیماری کے بعد وہ بیماری میں ایسی بیماری تھی کہ اس کے اندر سیکنڈز کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ شاید ہم جتنی دیر میں ملنے جائیں گے اللہ نہ اگر کوئی چیز ہو جائے, یہ تو اللہ کو پتہ ہے, میرے آپ کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے. اتنی ٹینس سچویشن کے اندر, سچویشن بھی ٹینس ہو گئی, ماحول بھی ٹینس ہو گیا, سب کی سمپتی بھی کھڑی ہوگی پاکستان کے اندر. ہمدردی ہم غریب کے ساتھ نہیں کرتے, ان کا سب نے ہمدردی کر لی. اور ہمدردی کے دوران رپورٹ بھی آ گئی. اس رپورٹ میں وہ آدمی چلتے چلتے چلا گیا, چلتے ہوئے وہ ایمبولینس کی جگہ وہ ایک شاہی جہاز میں گیا, انگور کھائے, ایئر ہوسٹس تھی, ڈاکٹرز نہیں تھے, وہ سیدھا اپنے گھر گئے. اتنی بیماری کے ساتھ تو سیدھا آپ کو جانا چاہیے ہسپتال. اس کے بعد وہ کانفیڈینشیل ہوگی رپورٹس, کیونکہ وہ میڈ ان انگلینڈ تھی, UK تھی. وہاں اگر آپ نے غلط رپورٹ دے دی تو کیس میں سسپینڈ ہو جائے گا, لائسنس ہی ختم ہو جائے گا, اس کا کریئر تباہ ہو جائے گا. یہاں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر, یہ بدنصیبی ہے ہمارے ملک کی. اس کے بعد وہ آج تک کوئی علاج نہیں ہوا. ان کی صاحبزادی ہیں, وہ بھی کنوکٹڈ ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی, وہ بھی ایک شرمناک چیز ہے کہ ان کی پریس کانفرنس کور ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی ایک ہارٹ کی آرٹری 90% ہے, تو ہارٹ کی آرٹری تو 75-70%, تو میری آپ کی بھی, ہم ٹوبیکو ٹیکر ہے, سگریٹ پیتے ہیں, تو ہماری بھی اتنی ہوگی. اللہ نہ کرے, نہیں ہوگی, 100% ہوگی. میری تو ہے, آئی کین ٹیل یو 50% ہوگی, 60% ہوگی. ٹھیک ہے. پرابلم ساری یہ ہے کہ اس کے بعد وہ آدمی کافی پیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آدمی چہل قدمی بھی نظر آتے ہیں, ان کے بیٹے چھتری بھی آتے ہیں. اب مفروری میں چھتری بھی ہے, سوٹ بھی ہے, بال بھی ہے, صحت بھی ہے. ہوا اس لیے اچھی ہے کہ وہاں پیسہ بھی کیا ہوا ہے, ایکسپورٹ بھی کیا ہوا ہے بچوں کو, پراپرٹیز بھی وہاں ہیں, کاروبار بھی وہاں ہیں. جب چاہے پھر لیڈر بنیں گے, کندھے پہ 2 بندے بٹھائیں گے, گود میں واپس لے آئیں گے. آپ کو اس کا, ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو اس کا پرابلم ہے, لیکن مجھے ایک بات بتائیں جی, پرابلم کدھر سے آتی ہے؟ آپٹکس کا پرابلم ہے. اور آپٹکس کا کیا پرابلم ہے کہ میاں صاحب کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, میاں صاحب انتہائی کرٹیکل ہیں, باہر نہیں جائیں گے کچھ ہو جائے گا. یہ آپ کی طرف سے بیانات دیے گئے بار بار. میاں صاحب کو بیل ملتی ہے, وہ گھر چلے جاتے ہیں, وہ ہاسپٹل میں نہیں ہوتے. وہ وہاں سے لندن جاتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں, وہ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے. جب کوئی آدمی کرٹیکل ہوتا نا, وہ گھر میں نہیں ہوتا. اس وجہ سے زیادہ کریڈیبلٹی یا موقع ملتا ہے اور کریڈیبلٹی ملتی ہے ان کے آرگومنٹ کو کہ اگر تو وہ بہت سیریس ہیں تو ہی شوڈ بی ان ہاسپٹل. کوئی کچھ تو ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا آج سے کووڈ سے پہلے, یعنی آپ کووڈ کو بھی, کورونا وائرس کو 8 مہینے تو ہو گئے, 6-7 مہینے, فیبروری مارچ سے اب تک 6 مہینے. ان 6 مہینوں سے پہلے آپ ایک دفعہ تھا کہ سرجری ہونی ایمرجنسی ہے, مریم بی بی نہیں جائیں گی تو خدا نہ خواستہ جانے کیا ہو جائے گا, اور ان کے جائے بغیر وہ نہیں ہو سکتی. وہ بھی نہیں گئیں, سرجری بھی نہیں ہوئی. یہ اس سارے کو جب آپ لارجلی دیکھتے ہیں, آپ لوگوں کو, اور اس کی حکومت آ کے کہتی ہے جناب یہ تو پھر رلی ملی لگ رہی ہے, تو بیمار تو نہیں ہے. دیکھیں کاشف صاحب, ایک بڑی واضح بات ہے, ان کی بے بسی بھی ہے کہ ان کے نیچے, یہ کہتے ہیں نیچے کی چیزیں پاکستان میں اس طرح ہو جاتی ہیں, تو پھر اگر آپ کی نیچے کی چیزوں پہ کوئی کنٹرول یا قابو نہیں ہے, اور آپ کی اپنے ہی محکمہ صحت کے ڈاکٹرز, حکومت پنجاب کے ڈاکٹرز, پرائمری سیکنڈری کے ڈاکٹرز, ٹرشری کے ڈاکٹرز, شوکت خانم کے ڈاکٹرز, سارے ڈاکٹرز جو ہیں ایک ہی اوپینین دے رہے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے, صحت خراب ہے, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ سارے ڈاکٹرز غلط ہیں, سارے ڈاکٹرز جھوٹے ہیں, پاکستان کی میڈیکل سائنس غلط ہے اور آپ سچے ہیں. دوسری بات یہ آگے کہ ہاسپٹل میں وہ ہیں کہ نہیں ہیں, کہ میڈیکل رپورٹ میں یا ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا ہاسپٹل میں رہنا ضروری ہے. آپ نے ٹریٹمنٹ کرانا ہے, آپ دیکھیں, نہیں دیکھیں کرٹیکل پیشنٹس ہوتے ہیں, بعض ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں, لیکن ان کے جب مخصوص چیک اپس کے ٹائپ ہوتے ہیں وہ چیک اپس کے بھی جاتے ہیں, اور بعض لوگوں کو گھروں میں ہی ہاسپٹلائز بھی کر لیا جاتا ہے, مشینز بھی مل جاتی ہے, اکوپمنٹ بھی مل جاتا ہے, وہاں پہ آپ کی نرسنگ کی بھی فیسلٹیز ہوتی ہیں.
یہ آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی اس طرح کے بعض لوگ آپ کو نظر آئے مجھے ضرور ملے. بڑے لوگ ہیں, میں تو آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ اسلام آباد میں. critical patients boss, critical patients are critical patients. There's a difference between a normal patient and a critical patient. کاشف بھائی کووڈ کے بیچ میں ہر کرٹیکل پیشنٹ اپنے گھر میں ہاسپٹل. کووڈ واز ڈفرنٹ کیونکہ کووڈ میں مینجمنٹ ہوتی ہے. سر کووڈ, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, کووڈ کی سچویشن نے پوری کی پوری ہیلتھ سائنس کی سچویشن چینج کی. لوگوں نے اپنے باقی بیماریوں کے لیے اسپتالوں جانا چھوڑ دیا تھا. یہ پوری دنیا میں ہوگا نا, پوری دنیا میں ہوگا نا. ٹھیک ہے, آپ یہ تو مانے نا. اب آپ اس کے یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی بات ہے, ایک دو باتیں ثابت ہوئی. ایک, ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے کسی چیز پہ, یہ ثابت ہو گئی کہ ان کی چیزیں ان سے باہر ہو رہی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ان کو اعتراض ہے تو عدالت میں بات ہو جائے گی, ہم وہاں پہ جواب دیں گے اور آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ پوائنٹ آف ڈفرنس کیا ہے. ٹھیک. مجھے ایک بات بتائیں, کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ ڈیل کس سے کریں گے آپ سے تو نہیں کریں گے, لیکن کیا ڈیل ہوئی ہے؟ نہیں, ڈیل کس سے کریں گے؟ ان لوگوں سے کریں گے. آپ نے تو نہیں کرنی, پر کیا کوئی ڈیل کے تحت گئے ہیں؟ کوئی ایسی شیخ صاحب تو کہہ رہے ہیں 5 سال کی گارنٹی دے کر. شیخ صاحب کو آپ فون ملا ان سے جواب لے لیں. کیوں, کیا وجہ ہے کہ آج آپ کسی اس ملک کی سیاست دیکھنے والے کامنٹیٹر سے پوچھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے, وہ کہے گا سر کوئی تو ارینجمنٹ ہے. یہ ارینجمنٹ ہے جس کی وجہ سے کوئی خاموش ہے, کوئی لندن ہے, کچھ ہے جس کی وجہ سے. بریک کے بعد اس کے اوپر بات کر لیں سر, ٹھیک ہے. ایک ناظرین بریک کے بعد واپس آ کے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ڈیل. ویلکم بیک ناظرین. بڑا سر ڈیل کے کیا لوگ ویسے خام خواہ آپ کے دشمن اڑاتے رہتے ہیں, کوئی ڈیل ڈول کر کے گئے میاں سب یہاں سے. دیکھ کاشف صاحب, یہ تو ایک پاکستان کی ریت و روایت ہے کہ ڈیل ہو گئی, کوئی ڈیل شیل نہیں ہوئی. وہ آپ نے اس دن سنا نا کیا کہا شہزاد اکبر صاحب نے, محکمہ زراعت سے پوچھیں, بعد میں ان کو معافی مانگنی پڑی. جو دیکھیں, میرے خیال سے کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو بیچ میں لانا غلط ہوگا, اور اپارٹ فرام دیٹ یہ تو دیکھیں ویلنگ ڈیلنگ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پرابلم ساری یہ ہے کہ دیکھیں ہم بھی جو ڈسکشن کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر, وہ یہ قوم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کے لیڈران تھے, نواز شریف جیسے لوگ, جو انہوں نے یہاں کمایا, یہاں عزت دی, یہاں الیکٹ کیا, یہاں پرائم منسٹر بنایا, اور جب وقت آیا آپ بھاگ گئے. آپ نے یہی بزدلی دکھائی تھی سعودی عربیہ کے ٹائم پہ. آپ ڈیل کر کے کہا کہ وہ شاہی لوگ آئے, انہوں نے کہا جی ایگریمنٹ کے اندر ہے, پھر ان کو باندھ بوند کے جو مشرف صاحب نے بھیجا تھا جہاز کے ساتھ, وہ ایک الگ آپٹک تھا. اب آپ گر سکتے ہو بیماری کے لیول تک, مطلب آپ کس حد تک گر سکتے ہو. پھر آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ آپ کو رولا پڑ گیا تھا ان کی جان کا, آپ نے مجبوری میں بھیجا. مطلب آپ نے سپوزٹلی اگر احسان کا آپٹکس بھی لے لیں یا ڈیبیٹ کے لیے وہ ورڈ لے لیں, تو آپ احسان فراموش نہیں کر رہے ہیں. مطلب آپ نے کہا کہ جب وقت پڑا تو پیر پڑ گئے, جب وقت پڑا تو گلے پہ ہاتھ ڈال دیا. دیکھیے سیم ٹپیکل چیز ان کی خاقان عباسی صاحب ہے. مطلب آج مجھے خاقان عباسی صاحب کو سن کے اسمبلی میں شرم آئی کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم اتنا گھٹیا لیول تک گر سکتا ہے. میں نے ان سے آبجیکٹ کیا ہے, وہاں اسمبلی کے اندر. اسمبلی میں اسپیکر کو کہہ رہا ہے تم بکواس کر رہے ہو, یہ ایکس پرائم منسٹر ہے, کسی نے بات کی تو کہتا تمہارا باپ چور ہے. مطلب اس خاقان عباسیوں کو کمپلیکس ہے, باپ کا پرورش کا کوئی کمپلیکس ہے. مطلب یہ آپ کا ایکس پرائم منسٹر ہے. دیکھیے اناڑی اگر ہم آ گئے, ہم سے غلطی ہو گئی, سمجھ آتا ہم پہلی دفعہ وزیر بنے تھے, ٹھیک ہے, لیکن آپ پرائم منسٹر لیول پہ آ کے اسپیکر کے عہدے کو, اس کی چیئر کو آپ کہہ رہے تو بکواس کر رہے ہو. تو کی شرافت ہے کہ اس نے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا, کسی نے بات کی تو کہا تمہارا باپ چور ہے. سر یہ کون سا پریسیڈنٹ آپ شروع کر رہے ہیں کہ میں محسن رانجھا صاحب ابھی آپ بیٹھے, میں ان کے باپ بہن پہ پہنچ جاؤں. یہ کون سی سیاست ہے؟ خدا پاک کی قسم, آج پرائم منسٹر, میں نے کل پرائم منسٹر کی بات کرنی ہے, اگر یہ بات اب اس نے کسی کو کی, اس کا منہ توڑ دیں گے ہم اسمبلی کے اندر. یہ پریسیڈنٹ کبھی دیکھا نہیں ہے اس نے اس اسمبلی کے اندر. میں آپ کو ابھی آپ کے شو پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کی ماں بہن بیٹی پہ اٹیک کریں گے, ہم منہ توڑیں گے. اب نہیں توڑیں گے ہم. That's also not a solution. No, this is a solution. How can you criticize? How can you take somebody's name? دیکھیں یہ پارلیمنٹ ہے, یاد رکھیے گا. آپ لوگ ایک بہت بڑی ذمہ داری لے کر اس اسمبلی میں گئے. پورے پاکستان سے 342 لوگ اس نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں. یاد رکھیے گا 22 کروڑ کی نمائندگی کر رہی ہے. لڑائی مار کوٹا یہ سر میری بات سنیں, میری ایک بات کاشف صاحب بڑے حوصلے سے سنیں. ہم یہاں ووٹ لے کے, عوامی خدمت کرنے کے نعرے لے کر, انٹینشنز لے کر آئے, غیرت ہی رہے گی انسان کی. یہ بغیرتی ان کو شعبہ دیتی ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں. ہم نے تو آج بھی خاقان عباسی کے باپ یا ماں یا بہن بیٹی کے لیے کوئی بات نہیں کی, نہ ہم کبھی کریں گے. لیکن ایسا آدمی اگر آپ کے گھر میں گھسے گا تو ہم اس کا منہ بھی توڑیں گے. یہ پریزیڈنٹ بھی اب ان کو دیکھنا پڑے گا. اسی اسمبلی میں آپ کو دیکھیں گے, آپ ایم این اے اور وزیر کھڑے ہو کے منہ توڑیں گے. یہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کر آپ کو آپس میں یہ طے کرنا پڑے گا کہ کس حد تک کی اسمبلی کا ماحول اتنا خراب نہ ہو کہ یہ باتیں شروع ہو جائیں کہ ہم منہ توڑ دیں گے, یا کہیں آمنا سامنا ہو جائے, لڑائی شروع ہو جائے. یو ڈونٹ وانٹ دیز سینز ان دی پارلیمنٹ. یہ نہیں چاہتا کوئی دیکھنا کہ جو ساؤتھ کوریا میں اور جاپان میں اور اس اسمبلیوں میں ہم دیکھتے تھے کہ لڑائی ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, فزیکلی مار رہے ہیں.
क्या आप चाहेंगे कि इस तरह की चीजें देखें, इस तरह की चीज़ हुई नहीं। असल में जो सूरत-ए-हाल थी वो ये हुआ कि शाहिद खाकान अब्बासी ने अमेंडमेंट मूव करनी थी, और वो अमेंडमेंट जब मूव करने से पहले शहजाद अकबर साहब ने लीडर ऑफ द अपोजिशन पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए और उनको टीटी माफिया और सारा कुछ कहा। कौमी सलामती के बिल थे, हमने उसके ऊपर जो अपनी अमेंडमेंट्स मूव कर रखी थी वो हमारा मौक़िफ़ था जो ऑन रिकॉर्ड था। अगर शहजाद अकबर साहब को कोई एतराज़ है या वो समझते हैं कि हमने कोई इस तरह का काम किया, देखें असेंबली के फ्लोर के ऊपर मैं इनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दूं, मेरे पास सबूत ना हो और अभी साबित भी ना हुआ, तो ये मैं समझता हूँ पार्लिमानी जो नॉर्म्स हैं उससे हट के होगा। जब तक कि इनकी सज़ा ना इनको हो जाए, सारी बात ना हो जाए। वो लीडर ऑफ अपोजिशन पे जब उन्होंने एतराज़ किया, शाहिद खाकान साहब ने कहा कि मुझे बोलने दें, जवाब देने असेंबली के फ्लोर पे कभी किसी के ऊपर चोरी का, करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा? सर बात ये नहीं है, अगर आप टॉपिक पे रहे ना तो फिर इशू नहीं बनता। अगर आप टॉपिक चल रहा है कौमी सलामती के बिल्स हैं, आप टॉपिक से हट के अंदर लिटिगेशन और केसेस जब शुरू कर देंगे कि जी ये केस ये, और शहजाद अकबर साहब आपको पता है टैग्ड हैं, कई मामलात पे उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर ये फ़रोग नसीम साहब बात कर रहे होते तो लड़ाई नहीं होनी थी। शहजाद अकबर साहब क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह हो, मैं अब आपकी बात समझने की कोशिश कर रहा हूं, अगर शहजाद अकबर बोलेगा तो मेरी बात खत्म नहीं, स्पीकर को कहेंगे तुम शर्म करो, तुम बकवास नहीं करो, ये बात जायज हो जाएगी? नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई ना, आपने बात खत्म, मैं आपको कंसाइज कर देता हूँ और छोटी। हुआ ये कि भाई शाहिद साहब गए स्पीकर साहब को कि मेरा माइक खोलें, स्पीकर साहब ने उनका माइक नहीं खोला। देन ही वॉक टू द स्पीकर, इन्होंने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप मेरा माइक खोल दें, मैंने बात करनी है और मैंने अमेंडमेंट भी पेश करनी है। स्पीकर साहब ने कहा नहीं, अमेंडमेंट नहीं, अब आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो उनकी अमेंडमेंट थी, उनका नाम लिखा हुआ था अमेंडमेंट पे। वो कह रहे थे ख्वाजा आसिफ बोले, वहां से कन्फ्यूजन से क्रिएट हो गया। क्या उन्होंने देखिए नहीं, वो वहां पे मेरा नहीं सर ऐसी बात नहीं हुई होगी। चलें ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि वो बात स्पीकर पे तो नहीं हुई ना, कौम ने तो नहीं सुनी ना, हाउस में लोगों से आपस में नहीं, हम नहीं, बात मैं ये कर रहा हूँ कि देखें हम पूरी कौम सुन रही है, हमें जो चीज़ स्पीकर पे नहीं आई, जो कहीं नहीं गई, तो आपका गिला शिकवा बैठ के वैसे बात कर सकते हैं। लेकिन इसको तो हल कर, ये बड़ी सीरियस बात है, इसको हल करना पड़ेगा ना। देखिए बिल्कुल सही बात, सिट डाउन एंड बिल्कुल आप बैठने वाले गेम तो डिसाइड करना सर बिल्कुल होने चाहिए, मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ। और फिर वो जब चोर वाली बात हुई, वहां से जब वो तकरीर कर रहे तो वहां से आवाज आई आप चोर हैं, किसी ने उनको चोर कहा। अब उस पे उनका फौरन रिएक्शन आ गया कि भाई आपका बाप चोर है, ठीक है, जिसने मुझे कहा चोर उसका बाप चोर है। लेकिन बात यह है कि वहां से चोर पहले आया, आपका बाप चोर है। अब बात यह है कि ये बात क्यों हो रही है, इसकी नौबत क्यों आई, मैं नहीं समझता कि ये बात ठीक है, मैं नहीं इसको प्रूव करता, मैं एज ए पार्लियामेंट्री नॉर्म मैं नहीं समझता कि ये होनी चाहिए। शाहिद साहब से इस तरह की देखिए शाहिद साहब एक बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, सीरियस और सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, लेकिन आपको ये चीजें रोकनी पड़ेगी। स्पीकर साहब को वो ये बात समझा रहे थे कि स्पीकर साहब आप शहजाद अकबर साहब को यहाँ पे जिरा जो ट्रायल में जिरा वकील करते हैं वो मत करने दें, आप उनको टॉपिक पे रखें। शहजाद अकबर साहब ने उस जिरा के बीच में पूरा जो नैब का मुकदमा था लीडर ऑफ द अपोजिशन के खिलाफ, वो पूरा का पूरा मुकदमा। हाँ, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन भी तो अपने मुकदमे पे आके बयानबाजी करते रहते हैं ना। मसला ये मैं तो ये समझ, आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि ये हुआ, इसलिए ये हुआ, मतलब ये ठीक हुआ। नहीं, मैं नहीं कह रहा ठीक हुआ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। फिर इसको तो अनइक्विवोकली आपको कर देना चाहिए कि गलत हुआ, ये जुबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए स्पीकर की, और स्पीकर की कुर्सी की बात होती है, बात अफराद की तो नहीं, आप भी जानते हैं। मैं ये भी कहता हूँ कि स्पीकर की कुर्सी हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है। उस वक्त जब इमरान खान साहब, याद है एजाज सादिक साहब के बारे में कहते, सब कहते थे कि स्पीकर की कुर्सी हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है, स्पीकर साहब शरीफ आदमी है, लेकिन स्पीकर साहब बाज दफा अपोजिशन के दबाव, हुकूमत के दबाव में आ जाते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी हम समझते हैं, स्पीकर पे होता है। अगर वो स्पीकर बहरहाल एनीवे सर, ये एक चीज चली कि जो अच्छी नहीं हुई और इसको हमें नहीं होना चाहिए था। पार्लियामेंट का मैसेज पाकिस्तान हो जाए, इसको बैठ के सॉर्ट आउट करें, ये कि हम मुंह तोड़ देंगे, ये तरीका भी ठीक नहीं है, ये भी सही नहीं है। ये लड़ाई बराए मेहरबानी एक बात कहना आसान है, लेकिन जब असेंबली से इस तरह के इश्यूज आएंगे, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे एक सेकंड में मैं वो क्लेरिफाई करूं बात को। आपने आपके बच्चा बदतमीजी करता है, आपको डांट सुने ना, मैं आपको अच्छा सुने ना, अच्छा सुने मेरी बात सुने, काशिफ साहब मेरी बात सुने। आपने मोहसिन साहब में से, मैंने किसी के बाप को हिट कर दिया, आपने मुझे एक दफा तंबी कर दी ना करना है काम, ठीक है, आपने दूसरी दफा भी ये काम कर दिया, आपने तीसरी दफा भी काम कर दिया, तो चौथी दफा आपको चपेड़ी पड़ेगी मुंह पर। सीधा हिसाब किताब है, इसमें कोई गड्ढा की छुपी बात नहीं, और आप म्यूट करने की जरूरत नहीं है। कौम को बताएं कि हम यहाँ वोट लेके आए, मोहसिन राजा साहब मेरे ऑपोजिशन है, मैं इनकी सियासत से डिसएग्री करता हूँ, ये मेरी सियासत डिसएग्री करते हैं, मैं मोहसिन राजा साहब को किसी महकमे के तहत करप्शन का इल्ज़ाम लगाता रहूँगा या लगाता हूँ, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है, ये मुझ पर लगाते रहेंगे और आगे भी लगाते रहेंगे, ये ऑपोजिशन चलती रही है।
لیکن میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ محسن صاحب کی ڈس ایگریمنٹ کے اندر میں محسن صاحب کے باپ کو ہٹ کر دوں یا ماں کو ہٹ کر دوں یا بہن بیٹی بچے کو ہٹ کر دوں. یہ گھٹیا سوچ ہے, گھٹیا طرز سیاست ہے, گھٹیا پرورش کا حصہ ہے کہ جس میں آپ ایسی باتیں کریں. میرے ساتھ انہوں نے میرے باپ کو ہٹ کیا, میرے والد کو ہٹ کیا اسمبلی فلور پہ. میں نے اس وقت بھی, کیا آپ تھے موجود, میں نے کہا آپ کی پرورش یہ ہوگی, میں ایسی بات نہیں کر سکتا. اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ میں خاقان عباسی کی اس بات کے بعد بھی اس کے ماں باپ, بہن بیٹی, بیوی کے لیے کبھی بات نہیں کروں گا زندگی میں. ایک نمبر دو یہ کہ آپ لوگ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میں تھپڑ, آپ تیسری دفعہ بات کریں گے تو ہم منہ پہ چانٹا ماریں گے اگر آپ ہمارے سر. یہ دیکھیے میں فیصل سے نہیں بالکل میں میرے ساتھ اس وقت میں نکلا تو انہوں نے اسی وقت مجھ سے بات کی. میں گزرا تھا ان کے پاس سے کہ یہ میں نے ان کو کہا کہ چلیں ٹھیک ہے یہ بات نہیں ہونی چاہیے. میں نہیں پروو کرتا کہ ہمیں پارلیمان کے فلور کے اوپر اس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے, ہمیں ٹاپک پہ رہنا چاہیے, لیکن بعض دفعہ چیزیں ایگریویٹ ہو جاتی ہیں اور ہمیں اپنے غصے پہ, جذبات پہ قابو پانا چاہیے. یہی پارلیمانی نارمز ہیں اور یہی سیاستدان کی اور پولیٹیکل ورکر کی تربیت کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن سر دوسری بات آپ کو میں صرف یہ درخواست کروں گا کہ بیٹھ کر آپ اپنی پارٹی بالکل سارٹ آؤٹ کریں. اگر کوئی سن رہا ہے بالکل ان کا بھی یہ کام ہے کہ اگر یہ ہو گیا ہے, دیکھیں آپ نہیں چاہتے کہ پارلیمان کا ماحول خراب ہو. یہ پارلیمنٹ میں شہزاد اکبر, میں کیونکہ میں سن رہا تھا شاید خاقان عباسی صاحب کو, انہوں نے کہا ایک ان الیکٹڈ آدمی آ گیا. دیکھیں یہ پارلیمنٹ کی تاریخ ہے, اس پارلیمنٹ کو ابھی اس برٹش پارلیمنٹ لیول جانے پہ شاید ابھی وقت لے. وہاں پہ بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ. ڈاجی ڈیو کا تھا, آپ کو یاد ہوگا جب ڈیوڈ کیمرون کو $40,000 کا اس کا یا whatever the number was, پیناما لیکس میں اس کا بھی نام آیا تھا, تو اس کو باہر نکال دیا تھا. آپ کو پتا اسپیکر نے کہ یہ چیز ہماری اسمبلی میں نہیں ہو سکتی. اس کو ڈاجی ڈیو, صرف کتنا ڈاجی ڈیو, اس کو باہر نکال دیا انہوں نے اس ممبر کو. میں صرف یہ کہوں گا کہ تمام پارٹیاں بیٹھ کر اس مسئلے, دس از ٹو سیریس اے میٹر, آپ کو دنیا دیکھ رہی ہے. امیجن کریں کل یہ اسپل اوور کر گیا, کسی نے آ کے بدتمیزی کر دی, پھر کیا کریں گے؟ وہ فوٹیج اصل چیز تو وہ بن جائے گی کہ یہ دیکھیں پاکستان کی اسمبلی میں ہوتا ہے. دیکھیں کاشف صاحب, ہم نے تو جو آج بلز بھی تھے نا, ہم تو کنسنٹ کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے. وہ بھی گورنمنٹ کی میں سمجھتا ہوں ایک تنگ نظری ہے کہ اگر یہ اس تنگ نظری سے کام نہ لیتے تو آج یہ پارلیمان میں میدان ہی نہیں سجنا تھا, یہ بات ہی نہیں ہونی تھی. صرف تنگ نظری سے کام لیا, 3 چیزوں پہ اعتراض تھا, 97% چیزیں ٹھیک ہو گئی تھیں. ہمارے چیزیں جو تھیں وہ لا منسٹر نے بیٹھ کے نوٹ کر لی تھیں اور وہ ہماری چیزیں انہوں نے اپنے ترامیم میں ڈال بھی دی تھی. ہمیں اس پہ بھی نہیں کہ ترامیم لا بٹ اس کو انکوالیفائڈ رکھیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو کوالیفائی نہ کریں کیونکہ یہ ہوا اس لیے نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کوالیفائی نہ کریں, لیکن کے الفاظ جو ہیں وہ نہیں پارلیمان نہیں ہونے چاہیے. میں بریک لے لوں اگر اجازت ہے, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, لیکن بریک سے پہلے پولیو کے بارے میں کچھ آپ سب کو احساس کرنا پڑے گا, ہم سب کو احساس کرنا پڑے گا, وہ تمام لوگ جو پروگرام سن رہے ہیں, کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان 2 ایسے ممالک ہیں جس میں پولیو موجود ہے. اس سے لڑنا ہے, اس کو اگر آپ نے ڈیفیٹ کرنا, ہرانا ہے, تو اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور بہتر مستقبل کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں. میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ اس کی کیمپینز کرنی پڑتی ہیں, جبکہ یہ تو لوگوں کو خود احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان تقریباً پولیو فری پاکستان کی طرف جا رہا تھا. اب پاکستان میں یہ پھر دوبارہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے. بچے افیکٹ ہوتے ہیں, ہمارے اور آپ کے بچے افیکٹ ہوتے ہیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو اگر ہم نے شکست دینی ہے, ہرانا ہے, بچوں کو پولیو کے قطرے ذرا پلا دیں. واحد ملک ہوگا جہاں پولیو پلانے و قطرے پلانے والوں کے اوپر بھی حملے ہوتے ہیں. انفارچونیٹ بات ہے, لیکن ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے دور ویلکم بیک ناظرین. سو ایک بات بتائیں, یہ رانجھا صاحب, بہت تنقید ہوتی ہے, آپ لوگ ایک نظام نہیں مانتے, یہاں پر ایک اسپتال نہیں ہے جہاں میاں صاحب کا علاج ہو سکے, وہ اپنے آپ کو نظام سے بالا تر سمجھتے ہیں. دوسرا, رانا صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی, آپ حکومت گرانا چاہتے ہیں نا. آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں, حکومت نہیں گرانی, یہ خود گر جائیں گے. ہمیں گرانے کا لے کر لو, اگر حکومت نہیں ٹانی تھے. لو جی بریکنگ نیوز آ گئی ہے, رانا صاحب کہتے ہیں حکومت نہیں گرانا چاہتے. نہیں, ہم نہیں گرانا چاہتے. یہ گرانا نہیں چاہتے, بالکل نہیں. اے پی سی میں کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں اے پی سی میں ہم نے حکومت گرانے کے لیے تو تھوڑی بیٹھنا ہے. اے پی سی میں ہم نے عوام کے لیے بیٹھنا ہے. عوام کو کیا دینا آپ نے؟ اے پی سی کیا دیں گے عوام کو؟ دیکھیں حکومت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے نا. دیکھیں حکومت گرانا یہ ہے کہ آپ 2 چیزیں ہیں, یا آپ نظام کو ملیامیٹ کرنا چاہتے ہیں. نہیں, حکومت کی بات کر رہا ہوں, نظام کی بات نہیں کر رہا. حکومت کو کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, آپ نے تو میرے لیے بریکنگ اس لیے دے دی کہ میرا تو خیال ہے ابھی شاید خاقان عباسی صاحب آئیں گے, ان سے پوچھا ہوگا کہ ہاں جی حکومت کو گرانا, گھر سے بھیجنا چاہیے. حکومت خود گر جانی ہے, ہمیں 302 اچھا آپ لوگ اکٹھے بیٹھیں گے لاہور یا اسلام آباد میں کسی جگہ پہ اور پتہ چلے گا کہ حکومت گر گئی ہے, خود گر جائے گی, اسی دن گر جائے گی. نہیں, ہم اکٹھے نہیں بیٹھیں گے, یہ خود ہی گر جائیں گے. اکٹھے بھی نہیں بیٹھیں گے, یہ بھی نیوز ہے. اکٹھے نہیں بیٹھیں گے. اکٹھے مراد یہ کہ اے پی سی والے پہ تو ہم بیٹھ رہے ہیں,
क्या करने बैठे? लेकिन हमारे अरे चले जी एपीसी हो गई, फर्ज करें मैं और आप पीपल्स पार्टी नून लीग हैं, आपको पता ना बिलावल साहब गए थे जब मियां साहब से मुझे पता है आज, बल्कि मियां साहब ने राब्ता भी कर लिया हमसे, और मौलाना, मैं आपको ये भी बता दूं मौलाना साहब से भी राब्ता हो गया, नवाज शरीफ साहब का, नहीं शहबाज साहब का, और वो आज ये कल में शायद मुलाकात भी होगी, अब देख लेंगे। फंडा ये नहीं, अभी तो फंडा मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के इक़्तिदार की जंग है ना, अभी तो वो जंग खत्म होगी, फिर एपीसी होगा, एपीसी कौन लीड करेगा, हम तो इसी को एंजॉय करते रहेंगे। ऐसा ऐसा करके ये आप भागेंगे या जेल जाएंगे। मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आई, मुझे जरा उनसे समझ लेने दें, माइंड करें सर प्लीज। सो आपने हुकूमत नहीं गिरानी, आप एपीसी में बैठ के, हम दोनों एपीसी हैं, मैं पीपल्स पार्टी, आप मुस्लिम लीग नून, आज एपीसी होगी, क्या करना जी, क्या कहेंगे आप? देखें शाहिद साहब, जब हम एपीसी में बैठेंगे ना, हम इनका पूरा एनालिसिस करेंगे। वो तो आपने कर दिया, आज व्हाइट पेपर जारी कर दिया, हुकूमत नाकाम तरीन हुकूमत है, इसने हाथ नाकाम हो गई। आगे व्हाइट पेपर जो है उस पे पीपल्स पार्टी भी आगे चले, नाकाम हो गई हुकूमत, आगे क्या करेंगे? मैं अकेला तो डिग्री पास कर नहीं सकता, मेरे साथ मुतहदा अपोजिशन का होना जरूरी है। ओ पीपल्स पार्टी तो आपसे 2 कदम आगे खड़ी है, मुझे बताएं आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं फर्ज करें, चलिए मेरी बात टाइम नहीं करना, ये कंसेंसस से स्टेटमेंट आ सकती है, लेकिन वो इस तरह की स्टेटमेंट नहीं मैं दे सकता पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे, नून लीग में बैठ के हम सारे। मैं ये कह रहा हूं, पीपल्स पार्टी आपसे कहती है आप अलामिया का इंतजार कर लेना, अपोजिशन का अलामिया जब आएगा। आप तो गिराना नहीं चाहते, आप एपीसी किस लिए भाई देखिए, जब एपीसी में बैठेंगे तो उस वक्त सारी बातें डिस्कस हो जाएंगी, आपके सामने आ जाएगी कि हुकूमत गिरानी है नहीं गिरानी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये खुद गिर जाएंगे, इनको धक्का मारने की जरूरत नहीं है, ये वैसे कत्ल अपने हाथों पे लेने का फायदा नहीं, ये मरीज ही बेजान हो गया। अगर हुकूमत खुद ना गिरी, आप नहीं गिराएंगे, तो फिर ये मैं कह रहा हूं, ये गिरी गिराई है, ये भी लिख लें, दे आर वेरी वीक। हुकूमत ना होया, इखलाक होया कि टठाई पहले डिगे है यार, बड़े अफसोस निकल रहा है। ये देखें आप, फैसल साहब ने इस प्रोग्राम में एक बात की कि नीचे कुछ चीजें हो जाती हैं हमारे काबू से बाहर है। अगर इनके ये हालात हैं, आपका ख्याल है ऊपर भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं? इनकी सब चीजें हो चुकी हैं, होगी, इनकी सब चीजें हो चुकी हैं, ये खुद गिर जाएंगे। सर जहांगीर तरीन साहब इनके बाहर चले गए, जो इनके बंदे तोड़ा करते थे, सरकार छाड़, इनके पास जो जहाज था वो जहाज भी चला गया है, और उसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो बाकी चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं। सर ये खुद गिर जाएंगे। काशिफ भाई, अपोजिशन में चाहिए होता है काशिफ भाई, ये सर वैसे रांझा साहब, ये दी एंड आने वाला है। मेरा ख्याल है आप, हम चाह रहे हैं कि ये 302 का जो मुकदमा है ना जमहूरियत का, वो इन्हीं पे जाए, ये खुद ही अगर ये नहीं इस्तीफा देते और नहीं गिरते फिर क्या होगा? देख लेंगे, फिर आगे लायमल गिरा देंगे, फिर लायमल देख लेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये गिरे गिराएं, इनको गिराने की जरूरत नहीं है। आप गिरने वाले हैं। देखिए काशिफ साहब, मैं तो अल्लाह के बाद इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी बदौलत से, पूरी अपोजिशन की वजह से, स्पेशली मौलाना इन बिटवीन, ये हमें और मजबूत कर रहे हैं। ये इतना मजबूत हमें कर रहे हैं कि शायद अगर कोई 1% चांस भी कहीं डिस्कशन में आ सकता तो वो भी खत्म हो गया। इस मुल्क का कमाल है कि अपोजिशन आपको मजबूत कर रही है और तुसी अपने पीछे पे हो। नहीं तो ये तो सर यही बात मैं कर रहा हूं। एक प्रोग्राम कर लें सर, यही तो मैं बात कर रहा हूं। प्रोग्राम करें इस पे कि हमने 2 साल में क्या पाया और क्या खोया, आपको उसका भी जवाब मिल जाएगा। एंड यू नो इट डीप डाउन, आप खुद उसके एनालिसिस करते हैं। जो चीज़ें 2 साल में हमने अचीव की हैं वो इन्होंने 35 साल में नहीं की। अच्छा मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं अचीव किया, सब बुरा कर दिया सर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ना बेईमान है, ना कोई केस बना है, ना जेल में, ना भागेगा। ये मैं आपको मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान तो बहुत दूर की चीज़ है, इनको जरदारी साहब से कुछ सीख लेना चाहिए। आपको याद होगा 1.5 साल पहले मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था, ना वो भागेंगे, वो फेस करेंगे, जो भी है फेस करें, उनसे ही सीख ले। ना उनकी कोई तस्वीर आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ना जिसके पास 100 रुपये होते हैं वो 100 रुपये में खुश होता है, इनके पास 10,000 रुपये, इनसे संभालने जा रहे हैं, वो खर्च भी करना है, कॉफ़ी का भी दिल चाहता है, हवा भी, ठंडी भी, कोई छतरी पकड़े। अब छतरी पकड़ने वाले बहुत सारे लोग नहीं, उन्होंने कहा बेटे को तो पकड़ ले भाई, तो इतना दिया था हमने कमा के, तो छतरी पकड़। प्रोटोकॉल की आदत है ना सर। अब यहाँ मे बैग पे फिरते थे, यहाँ ट्रैफिक रुकती थी, यहाँ मे बैग पे फिरते थे, 100-150 गाड़ियों की फीट चलती थी, अब पैदल चल रहे हैं, ये अल्लाह की शान है, लोग देख रहे हैं ना। और वहाँ जाते साथ अब आपको जब भी किसी को बीमारी हो आप उसको लंदन भेज दें, लेकिन उसके साथ उसके ऊपर चोरी का इल्जाम होना बहुत जरूरी, क्योंकि वो जल्दी रिकवर करता है। अगर चोर नहीं होगा तो मसला नहीं होगा। बगैर बीमारी के लंदन चले गए, आप वापस आ रहे हैं सर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अच्छी बात है, ये भी खबर आ गई। कब आ रहे हैं? जल्द आ रहे हैं। तो इसका मतलब वो बीमारी के सर्टिफिकेट का इंतजार नहीं करेंगे। इसका मतलब अब हमें हुकूमत गिरानी पड़ेगी। नहीं, इसका मतलब मामला तय होगी अगर वो वापस आ रहे हैं। ऐसी चीज है ही नहीं सर, जिसने जो जुर्म किया उसकी सजा मिलेगी। टू द पॉइंट, मैं हूं, यू हैव हिट द बुल्सआई। मामला तय हो गए, इसका मतलब है सर हम पे चीनी 120 की हमें मिलेगी। सर मैं आपको बताऊं, चीनी 120 की मिले, 500 की मिले या 50 रुपए की मिले, आपका काम है एक, जैसे सिनेमा के अंदर नहीं क्राउड होता, मूवी को हिट करते हैं, जितना लोग बैठते हैं, तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं, उतनी वो मूवी हिट होती है। ये हमें हिट कर रहा है, ये सीटियां बजा रहे हैं, ये साथ बैठते हैं, सब कुछ। किसी को गाड़ी बजती है ना, दोनों भी हिट ही करते हैं। नहीं, मैं तो दूसरी तौर पर कह रहा हूँ,
لیکن آپ کاشف صاحب دیکھیں میں آپ آج یہ ہٹ ہو چکے ہیں. آج محسن صاحب کی باتوں سے آپ نے اندازہ کیا ہم مجھے کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ یہ ہٹ ہو چکے ہیں. یو آر پریٹی سیف. مجھے آپ کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہونا. یہ ہٹ ہو چکے ہیں سر. نہیں لیکن مجھے آپ کی باتوں سے لگا چلو وہ ہٹ ہوئے یا وہ نہیں ہوئے وہ ایک علیحدہ بات ہے. مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ہونا میں آپ کو سر میں ایک مشورہ, کل پنجاب کا الیکشن کرا لیں بولدار صاحب کو, اگر مسئلے مسائل بنتے ہیں سر 2 سال بعد یا 3 سال بعد جب آپ کی حکومت ہی نہ اس وقت بھی الیکشن ہوتا تو شاید آپ بھی نہ وزیر اعلیٰ کا کرا رہا ہوں, میں چیف منسٹر کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. صرف اسمبلی سے ووٹ لینا, یہ اسمبلی سے صرف ووٹ لے لیں. سر میں چیلنج دیتا ہوں, میں کہتا ہوں ہم ہر چیز کے کرنے کو تیار ہیں. نواز شریف صاحب کو تو بلا لیں واپس. سر وہ آپ چلے اگر یہ نواز شریف صاحب کو واپس بلا لیں آپ سی ایم کا ووٹ آف کانفیڈنس. میں کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کسی چیز صورت میں نہیں آئیں گے. سر دیکھیں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر بھی بیٹھے رہے نا, لوگ کہتے ہیں نا ہم کمزور ہوں گے میاں صاحب باہر ہیں, یہ کہتے ہیں وہ باہر بھی بیٹھے ہیں, یہ ووٹ کرا لیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا. سر دیکھیں پروگرام کیا تھا, گیم یہ تھی کہ وہ بیمار جائیں گے پنجاب کا یہ الیکشن کرا لیں, پتہ لگ جائے گا کہ حکومت میں کتنا. سر دیکھیں مریم سر ایک سینٹ چیئرمین دا الیکشن اور سیدھان بھی ہونا اینی وڈی تجویز نہ مارو کہ وہ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں کھڑے نمبر 64 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر کے. سر اب ان کی 2 پرابلم ہے, یہ ایک تو کرپشن پہ ہم ان کا سمجھوتا نہیں کر رہے, دوسری پرابلم یہ کہ معیشت ٹیک آف کر گئی, نہ کریں حالات بہتر ہو گئے جو یہ نہیں سمجھا کووڈ میں عمران خان صاحب ہمارے کو ایکسپلین کر پا رہے ہیں آپ کے معیشت ٹیک آف کر رہی ہے. یس دس از اے ویلڈ کوسچن. We are faulty at that and we are working hard on it. کیونکہ غریب آدمی کا پیٹ خالی ہے نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس کو ایڈریس بھی کر رہے ہیں, اس کو ہم ٹرانسلیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ شاید اتنی افیکٹولی نہیں ہو رہا جتنی افیکٹولی ہونا چاہیے تھا. اس کے لیے آپ نے بڑا دعویٰ کیا تھا, چلو اب وہ اس وقت دعویٰ تھا, اب وہ بڑک لگتی ہے ہینڈ سائٹ میں. اوکے کہ 3 وزیر تمہارے 3 ہمارے. کدھر گئے آپ کے 3 وزیر یار؟ دیکھیں میں نے تو لب تھک گئے تاڑے وزیروں نو آگے تاڑے وزیر نہیں آگے. کاشف صاحب وہ 3 وزیر کی باتیں کابینہ میں ہوئی, پھر فلور آف دا ہاؤس میں ہوئی. ٹھیک ہے, میں آج بھی اس پہ بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر ہوں. پرائم منسٹر از آف دا سیم اوپینین واٹ ایگزیکٹلی آئی سیڈ. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں وزیر پرائم منسٹر کو اوور رول کر رہے ہیں؟ نہیں سر, نان اویلیبلٹی بھی ہوتی ہے. آپ کو ایک اویلیبلٹی کا ٹائم بنا لیں. 4 مہینے ہو گئے, 4 مہینے سے اویلیبل نہیں, ضروری اکیلے آنے کے لیے اویلیبل ہے, پہلے بیٹھنے کے لیے آپ دیکھیں میڈیا گیم بھی کھیلتے ہیں. میں ایک بات کروں گا یار, نو گیم سر, آپ میں یہ فورم حاضر ہے باس, جب کہیں میں آتا ہوں. کہ ایک اوپن مفتاح اسماعیل اسلام آباد میں ہیں آپ, وہ میں ان سے بات کر لوں گا, آپ اپنا ایک وزیر دے دیں کل کے لیے. سر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کل ٹیوزڈے کیبنٹ ہے, میں ایگزیکٹلی یہی چیز لے کے چلا جاؤں گا. لاسٹ ٹائم بھی میں اور یہ اکٹھے تھے, یہ ہونا بہت ضروری ہے. آج پھر ہو جائیں گے اکٹھے. دو کنسرن منسٹرز ان کا آپس میں بیٹھنا بہت ضروری ہے. میں سر ایک بات دیکھیں, دوسرا بھی ایڈمیشن ہو گیا کہ ان کے وزیر بھی ان کی بات نہیں مان رہے. ان کی بات تو نہ مانے, ان کی بات کوئی نہیں مان رہا. سر اب وہی تو بات ہے, پھر اب ہمیں گرانے کی ضرورت ہے کہ نہیں. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ویلکم بیک ناظرین. سو ایک بات بتائیں, یہ رانجھا صاحب بہت تنقید ہوتی ہے, آپ لوگ ایک نظام نہیں مانتے, یہاں پر ایک اسپتال نہیں ہے جہاں میاں صاحب کا علاج ہو سکے, وہ اپنے آپ کو نظام سے بالا تر سمجھتے ہیں. دوسرا رانا صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی, آپ حکومت گرانا چاہتے ہیں نا. آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں, حکومت نہیں گرانی, یہ خود گر جائیں گے. ہمیں گرانے کا دل کر لو اگر حکومت نہیں ٹانی تھے. لو جی بریکنگ نیوز آ گئی ہے, رانجھا صاحب کہتے ہیں حکومت نہیں گرانا چاہتے. نہیں ہم نہیں گرانا چاہتے. یہ گرانا نہیں چاہتے بالکل نہیں. اے پی سی میں کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں اے پی سی میں ہم نے حکومت گرانے کے لیے تو تھوڑی بیٹھنا ہے, اے پی سی میں ہم نے عوام کے لیے بیٹھنا ہے. عوام کو کیا دینا آپ نے, اے پی سی کیا دیں گے عوام کو؟ دیکھیں حکومت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے نا. دیکھیں حکومت گرانا یہ ہے کہ آپ 2 چیزیں ہیں, یا آپ نظام کو ملیامٹ کرنا چاہتے ہیں. نہیں حکومت کی بات کر رہا ہوں, نظام کی بات نہیں کر رہا, حکومت کو کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے تو میرے لیے بریکنگ اس لیے دے دی کہ میرا تو خیال ہے ابھی شاید خاکان باز صاحب آئیں گے, ان سے پوچھا کہیں گے ہاں جی حکومت کو گرانا گھر سے بھیجنا چاہیے. حکومت خود گر جانی ہے, ہمیں 302 اچھا آپ لوگ اکٹھے بیٹھیں گے لاہور یا اسلام آباد میں کسی جگہ پہ اور پتہ چلے گا کہ حکومت گر گئی ہے, خود گر جائے گی, اسی دن گر جائے گی. نہیں ہم اکٹھے نہیں بیٹھیں گے, یہ خود ہی گر جائیں گے. اکٹھے بھی نہیں بیٹھیں گے, یہ بھی نیوز ہے. اکٹھے نہیں بیٹھیں گے, اکٹھے مراد یہ کہ اے پی سی والے پہ تو ہم بیٹھ رہے ہیں, کیا کرنے بیٹھے ہیں, لیکن ہمارے چلے جی اے پی سی ہو گئی. فرض کریں میں اور آپ پیپلز پارٹی نون لیگ ہیں, آپ کو پتا نا بلاول صاحب گئے تھے جب میاں صاحب سے مجھے پتا ہے آج, بلکہ میاں صاحب نے رابطہ بھی کر لیا ہم سے, اور مولانا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں مولانا صاحب سے بھی رابطہ ہو گیا, نواز شریف صاحب کا نہیں شہباز صاحب کا, اور وہ آج کل میں شاید ملاقات بھی ہوگی, اب دیکھ لیں گے. پھڈا یہ نہیں, ابھی تو پھڈا مریم نواز اور شہباز شریف کے اقتدار کی جنگ ہے نا, ابھی تو وہ جنگ ختم ہوگی, پھر اے پی سی ہوگا, اے پی سی کون کرے گا, ہم تو اسی کو انجوائے کرتے رہیں گے. ایسا ایسا کر کے آپ بھاگیں گے یا جیل جائیں گے. مجھے ایک بات ابھی سمجھ نہیں آئی, مجھے ذرا ان سے سمجھ لینے دیں, مائنڈ کریں سر پلیز. سو آپ نے حکومت نہیں گرانی, آپ اے پی سی میں بیٹھ کے, ہم دونوں اے پی سی ہیں, میں پیپلز پارٹی, آپ مسلم لیگ نون, آج اے پی سی ہوگی, کیا کرنا جی, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں شاہد صاحب, جب ہم اے پی سی میں بیٹھیں گے نا,
ہم ان کا پورا انالیسس کریں گے. وہ تو آپ نے کر دیا, آج وائٹ پیپر جاری کر دیا, حکومت ناکام ترین حکومت ہے, اس نے ہاتھ ناکام ہو گئی. ہمارا وائٹ پیپر جو ہے اس پہ پیپلز پارٹی بھی آگے چلیں, ناکام ہو گئی حکومت, آگے کیا کریں گے؟ میں اکیلا تو ڈگری پاس کر نہیں سکتا, میرے ساتھ متحدہ اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے. او پیپلز پارٹی تو آپ سے 2 قدم آگے کھڑی ہے, مجھے بتائیں آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں فرض کریں, چلیں میری بات سنیں, یہ کنسنسس سے اسٹیٹمنٹ آ سکتی ہے, لیکن وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں میں دے سکتا پیپلز پارٹی کے بیہاف پہ. نون لیگ میں بیٹھ کے ہم سارے میں یہ کہہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی آپ سے کہتی ہے آپ اعلامیہ کا انتظار کر لینا, اپوزیشن کا اعلامیہ جب آئے گا. آپ تو گرانا نہیں چاہتے, آپ اے پی سی کس لیے بھائی دیکھیں, جب اے پی سی میں بیٹھیں گے تو اس وقت ساری باتیں ڈسکس ہو جائیں گی, آپ کے سامنے آ جائے گی کہ حکومت گرانی ہے نہیں گرانی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود گر جائیں گے, ان کو دھکا مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ویسے قتل اپنے ہاتھوں پہ لینے کا فائدہ نہیں, یہ مریض ہی بے جان ہو گیا. اگر حکومت خود نہ گری, آپ نہیں گرائیں گے تو پھر یہ میں کہہ رہا ہوں یہ گری گرائی ہے, یہ بھی لکھ لیں. دے آر ویری ویک. حکومت نہ ہویا, اخلاق ہویا کہ ڈٹھائیں پہلے ڈکے ہے یار, بڑے افسوس نکل رہا ہے. دیکھیں آپ فیصل صاحب نے اس پروگرام میں ایک بات کی کہ نیچے کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں ہمارے قابو سے باہر ہیں. اگر ان کے یہ حالات ہیں, آپ کا خیال ہے اوپر بھی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ان کی سب چیزیں ہو چکی ہیں, ان کی سب چیزیں ہو چکی ہیں, یہ خود گر جائیں گے. سر جہانگیر ترین صاحب ان کے باہر چلے گئے, جو ان کے بندے توڑا کرتے تھے. ان کے پاس جو جہاز تھا وہ جہاز بھی چلا گیا ہے. اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں وہ باقی چیزیں بھی آہستہ آہستہ جا رہی ہیں. سر یہ خود گر جائیں گے. کاشف بھائی سر ویسے رانجھا صاحب, یہ دی اینڈ آنے والا ہے. میرا خیال ہے آپ, ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ 302 کا جو مقدمہ ہے نا جمہوریت کا, وہ انہی پہ جائے. یہ خود ہی اگر یہ نہیں استعفیٰ دیتے اور نہیں گرتے پھر کیا ہوگا؟ دیکھ لیں گے, پھر آگے لائمل گرا دیں گے, پھر گرا دیں گے, پھر لائمل دیکھ لیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گرے گرائیں, ان کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گرنے والے ہیں. دیکھیں کاشف صاحب, میں تو اللہ کے بعد ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی بدولت سے پوری اپوزیشن کی وجہ سے, اسپیشلی مولانا ان بٹوین, یہ ہمیں اور مضبوط کر رہے ہیں. یہ اتنا مضبوط ہمیں کر رہے ہیں کہ شاید اگر کوئی 1% چانس بھی کہیں ڈسکشن میں آ سکتا تو وہ بھی ختم ہو گیا. اس ملک کا کمال ہے کہ اپوزیشن آپ کو مضبوط کر رہی ہے اور تسی اپنے پیچھے پہ ہو. نہیں یہ تو سر یہی بات میں کر رہا ہوں, ایک پروگرام کر لیں سر, یہی تو میں بات کر رہا ہوں. پروگرام کریں اس پہ کہ ہم نے 2 سال میں کیا پایا اور کیا کھویا, آپ کو اس کا بھی جواب مل جائے گا. اینڈ یو نو اٹ ڈیپ ڈاؤن, آپ خود اس کے انالیسس کرتے ہیں. جو چیزیں 2 سال میں ہم نے اچیو کی ہیں وہ انہوں نے 35 سال میں نہیں کی. اچھا میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں اچیو کیا, سب برا کر دیا سر. لیکن پرائم منسٹر عمران خان نہ بے ایمان ہے, نہ کوئی کیس بنا ہے, نہ جیل میں, نہ بھاگے گا. یہ میں آپ کو میں تو کہتا ہوں پرائم منسٹر تو عمران خان تو بہت دور کی چیز ہے, ان کو زرداری صاحب سے کچھ سیکھ لینا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا 1.5 سال پہلے میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا, نہ وہ بھاگیں گے, وہ فیس کریں گے, جو بھی ہے فیس کریں, ان سے ہی سیکھ لیں. نہ ان کی کوئی تصویر آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دیکھیں نا جس کے پاس 100 روپے ہوتے ہیں وہ 100 روپے میں خوش ہوتا ہے, ان کے پاس 10,000 روپے, ان سے سنبھالنے جانا, وہ خرچ بھی کرنا ہے. کافی کا بھی دل چاہتا ہے, ہوا بھی, ٹھنڈی بھی, کوئی چھتری پکڑے. اب چھتری پکڑنے والے بہت سارے لوگ نہیں, انہوں نے کہا بیٹے کو تو پکڑ لے بھائی, تو اتنا دیا تھا ہم نے کما کے, تو چھتری پکڑ. پروٹوکول کی عادت ہے نا سر. اب یہاں مے بیک پہ پھرتے تھے, یہاں ٹریفک رکتی تھی, یہاں مے بیک پہ پھرتے تھے, 100-150 گاڑیوں کی فلیٹ چلتی تھی. اب پیدل چل رہے ہیں, یہ اللہ کی شان ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں نا. اور وہاں جاتے ساتھ اب آپ کو جب بھی کسی کو بیماری ہو آپ اس کو لندن بھیج دیں, لیکن اس کے ساتھ اس کے اوپر چوری کا الزام ہونا بہت ضروری, کیونکہ وہ جلدی ریکور کرتا ہے. اگر چور نہیں ہوگا تو مسئلہ نہیں ہوگا. بغیر بیماری کے لندن چلے گئے, آپ واپس آ رہے ہیں سر, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھی بات ہے, یہ بھی خبر آ گئی. کب آ رہے ہیں؟ جلد آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب وہ بیماری کے سرٹیفکیٹ کا انتظار نہیں کریں گے. اس کا مطلب اب ہمیں حکومت گرانی پڑے گی. نہیں, اس کا مطلب معاملات طے ہو گئے اگر وہ واپس آ رہے ہیں. ایسی چیز ہے ہی نہیں سر, جس نے جو جرم کیا اس کی سزا ملے گی. ٹو دا پوائنٹ, یو ہیو ہٹ دا بولز آئی. معاملات طے ہو گئے, اس کا مطلب ہے سر ہم پہ چینی 120 کی ہمیں ملے گی. سر میں آپ کو بتاؤں, چینی 120 کی ملے, 500 کی ملے, یا 50 روپے کی ملے, آپ نے آپ کا کام ہے. ایک جیسے سنیما کے اندر نہیں کراؤڈ ہوتا, مووی کو ہٹ کرتے ہیں, جتنا لوگ بیٹھتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, سیٹیاں بجاتے ہیں, اتنی وہ مووی ہٹ ہوتی ہے. یہ ہمیں ہٹ کر رہا ہے, یہ سیٹیاں بجا رہے ہیں, یہ ساتھ بیٹھتے ہیں, سب کچھ. کسی کو گاڑی بج دی ہے نا, دونوں بھی ہٹ ہی کے اندر. نہیں, میں تو دوسری طور پہ کہہ رہا ہوں. لیکن آپ کاشف صاحب دیکھیں, میں آپ آج محسن صاحب کی باتوں سے آپ نے اندازہ کیا, ہم مجھے کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ یہ ہٹ ہو چکے ہیں. یو آر پریٹی سیف. مجھے آپ کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہونا. یہ ہٹ ہو چکے ہیں سر. نہیں, لیکن مجھے آپ کی باتوں سے لگا, چلو وہ ہٹ ہوئے یا وہ نہیں ہوئے وہ ایک علیحدہ بات ہے, مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ہونا. میں آپ کو سر, میں ایک مشورہ, کل پنجاب کا الیکشن کرا لیں بولدار صاحب کو, اگر مسئلے مسائل بنتے ہیں سر 2 سال بعد یا 3 سال بعد جب آپ کی حکومت ہی نہ, اگر اس وقت بھی الیکشن ہوتا تو شاید آپ بھی نہ. میں وزیر اعلیٰ کا کرا رہا ہوں, میں چیف منسٹر کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. صرف اسمبلی سے ووٹ لینا, یہ اسمبلی سے صرف ووٹ لے لیں. سر میں چیلنج دیتا ہوں
میں کہتا ہوں ہم ہر چیز کے کرنے کو تیار ہیں. نواز شریف صاحب کو تو بلا لیں واپس. سر وہ آپ چلے اگر یہ نواز شریف صاحب کو واپس بلا لیں آپ نہیں کا ووٹ آف کانفیڈنس. میں کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب کسی چیز صورت میں نہیں آئیں گے. سر دیکھیں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر بھی بیٹھے رہے نا. لوگ کہتے ہیں نا ہم کمزور ہوں گے میاں صاحب باہر ہیں, یہ کہتے ہیں وہ باہر بھی بیٹھے ہیں, یہ ووٹ کرا لیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا. سر دیکھیں پروگرام کیا تھا, گیم یہ تھی کہ وہ بیمار جائیں گے. پنجاب کا یہ الیکشن کرا لیں, پتہ لگ جائے گا کہ حکومت میں کتنا. سر دیکھیں مریم سر ایک سینٹ چیئرمین دا الیکشن اور سبحان اللہ اینی وڈی تجویز نہ مارو کہ وہ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں کھڑے نمبر 64 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر کے. سر اب ان کی دو پرابلم ہے, جو ایک تو کرپشن پہ ہم ان کا سمجھوتا نہیں کر رہے, دوسری پرابلم یہ کہ معیشت ٹیک آف کر گئی, نہ کریں حالات بہتر ہو گئے. جو یہ نہیں سمجھا کووڈ میں عمران خان صاحب ہمارے کو ایکسپلین کر پا رہے ہیں آپ کے معیشت ٹیک آف کر رہی ہے. یس دس از اے ویلڈ کوسچن. We are faulty at that and we are working hard on it. کیونکہ غریب آدمی کا پیٹ خالی ہے نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو ایڈریس بھی کر رہے ہیں, اس کو ہم ٹرانسلیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ شاید اتنی افیکٹولی نہیں ہو رہا جتنی افیکٹولی ہونا چاہیے تھا. اس کے لیے آپ نے بڑا دعویٰ کیا تھا, وہ چلو اب وہ اس وقت دعویٰ تھا, اب وہ بڑک لگتی ہے ہینڈ سائٹ میں. اوکے کہ 3 وزیر تمہارے 3 ہمارے. کدھر گئے آپ کے 3 وزیر یار؟ دیکھیں میں نے تو لب تھک گئے تاڑے وزیراں نو آ گئے تاڑے وزیر نہیں آ گئے. کاشف صاحب وہ 3 وزیر کی باتیں کابینہ میں ہوئی, پھر فلور آف دا ہاؤس میں ہوئی. ٹھیک ہے, میں آج بھی اس پہ بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر ہوں. پرائم منسٹر از آف دا سیم اوپینین واٹ ایگزیکٹلی آئی سیڈ. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں وزیر پرائم منسٹر کو اوور رول کر رہے ہیں؟ نہیں سر, نان اویلیبلٹی بھی ہوتی ہے. آپ کو ایک اویلیبلٹی کا ٹائم بنا لیں. 4 مہینے ہو گئے, 4 مہینے سے آپ ضروری اکیلے آنے کے لیے اویلیبل ہے, پینل میں بیٹھنے کے لیے دیکھیں میڈیا گیم بھی کھیلتے ہیں. میں ایک بات کروں گا یار, نو گیم سر. آپ میں یہ فورم حاضر ہے باس, جب کہیں میں آتا ہوں. کہ ایک اوپن مفتاح اسماعیل اسلام آباد میں ہیں آپ, وہ میں ان سے بات کر لوں گا, آپ اپنا ایک وزیر دے دیں کل کے لیے. سر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کل ٹیوزڈے کیبنٹ ہے, میں ایگزیکٹلی یہی چیز لے کے چلا جاؤں گا. لاسٹ ٹائم بھی میں بھی اکٹھے تھے, یہ ہونا بہت ضروری ہے. آج پھر ہو جائیں گے اکٹھے. دو کنسرن منسٹرز ان کا آپس میں بیٹھنا بہت ضروری ہے. میں سر ایک بات دیکھیں, دوسرا بھی ایڈمیشن ہو گیا کہ ان کے وزیر بھی ان کی بات نہیں مان رہے. ان کی بات تو نہ مانے, ان کی بات کوئی نہیں مان رہا سر. اب وہی تو بات ہے, پھر اب ہمیں گرانے کی ضرورت ہے کہ نہیں. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.